دعا ہے مالکان عزت ہر صاحب عزت کی عزت محفوظ فرما۔ شہزادی کونین اس صف مجلس کو اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرما۔ آمین۔ رل کے آنکھوں سارے آنکھوں مجمع ڈھیر ہے جی۔ میری آقا زادی جو حاضرین ناظرین مودت کے مصلی پر عشق کی نماز ادا کر رہے ہیں، میری آقا زادی اس اجر رسالت کو اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرما۔ قبر کی پہلی رات ہو زیارت امیر نصیب فرما۔ قیامت کی پہلی صبح ہو شفاعت محمد مصطفیٰ نصیب فرما۔ آخری دعا حجت دوران ضرورت زمانہ وارث خانہ پروردگار رہبر معظم سرکار ولی العصر امام زمن بادشاہ کے ظہور میں تعجیل فرما۔ مالک کا قرب نصیب فرما، انتظار نصیب فرما، دیدار نصیب فرما، مالک کے قدموں میں شہادت کی موت نصیب فرما۔ دعاؤں کی قبولیت کے لیے بلند تر صلوات۔ صلوات ایک کی پڑھو تو بلند آواز پڑھو جی۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمدللہ رب العالمین، الصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، خاتح لما الغلق وفاتح لما سبق، المغنی علی حق بالحق ابی القاسم محمد وَأَهْلِ بَيْتِهِ الطَّيِّبِينَ الطَّاهِرِينَ الْمَعْصُومِينَ الْمُنْتَجَبِينَ الْمَظْلُومِينَ الَّذِينَ أَذْهَبَ اللَّهُ عَنْكُمُ الرِّجْسَ أَهْلَ بَيْتِهِ وَيُطَهِّرَهُمْ تَطْهِيرًا۔ صلوات محمد وآل محمد۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، بازو بلند حیدری، نعرہ حیدری۔ تو جو ہے جی ذکر پاک کا آغاز کیا جائے جی۔ 4 مصروں سے اپنے ذکر پاک کا آغاز کرنا چاہ رہا ہوں جی۔ شرازی صاحب 4 مصروں سے اپنے ذکر پاک کا آغاز کرنا چاہ رہا ہوں۔ ان 4 مصروں میں مجھے پتا چل جانا ہے میں نے آگے پڑھنا کتنا ہے۔ 4 مصروں میں آپ کو پتا چل جانا ہے کہ میرا آج کا فضائل کیا ہے۔ 4 مصروں میں آپ کو پتا چل جانا ہے میرا آج کا موضوع کیا ہے۔ یہ 4 مصرے ہی سارا مجھے تفصیل بیان کر دیں گے۔ سر اٹھا کے دیکھو میرے علی طرف۔ حسب نسب کے حرام زادوں عجیب بستی میں ڈھل رہے ہو۔ کون ہے، کسے کہہ رہا ہے، کس کی آنکھ میں آنکھ ڈالی ہے؟ غازی عباس ہے، 9 لاکھ کی آنکھ میں آنکھ ڈالی ہے۔ علی کا علی بیٹا ذوالجلال کے بیٹے کے چہرے پہ جلال ہے۔ غازی 9 لاکھ کی آنکھ میں آنکھ ڈال کے کہہ رہے ہیں حسب نسب کے حرام زادوں عجیب بستی میں ڈھل رہے ہو، غلیظ ماؤں کا دودھ پی کر وجود کوثر سے جل رہے ہو۔ غازی فرماتے ہیں زمین حق میرے فاطمہ ہے، اناج کھا کر بدل رہے ہو، نمک حراموں اسی سے لڑتے ہو جس کے ٹکڑوں میں پال رہے ہو۔ حیدری حیدری جی، بہت شکریہ صاحب، مقرر کیا جائے جی۔ سارے دی مرضی ہے جی، سارے دی مرضی ہے جی۔ غازی کیا فرما رہے ہیں؟ حسب نسب کے حرام زادوں عجیب بستی میں ڈھل رہے ہو، غلیظ ماؤں کا دودھ پی کر وجود کوثر سے جل رہے ہو۔ غازی فرماتے ہیں زمین حق میرے فاطمہ ہے، اناج کھا کر بدل رہے ہو، نمک حراموں اسی سے لڑتے ہو جس کے ٹکڑوں پہ پال رہے ہو۔ نعرہ حیدری۔ بہت شکریہ صحیح۔ اب یہ تو سب جانتے ہیں، یہ جو یا علی یا علی، بہت شکریہ صحیح، بہت مہربانی۔ بسم اللہ حضور، پچھلوں ذرا بیدار ہونا۔ اب دیکھنا میں نے کیا سنانا ہے۔ موضوع میرا آپ کے سامنے آ گیا جی، ٹھیک ہے جی، سرکار وفا موضوع آ گیا جی۔ معراج ہو جانی ہے، یہ گرمی برداشت ختم، گرمی آپ چھوڑ دیں پیچھے، جنت کا ماحول محسوس کریں۔ غازی عباس، یہ جو کربلا کا واقعہ یہ تو سب جانتے ہو نا جی، یہ جو معاہدہ ہے جی، یہ شروع سے اول دن سے جی، ٹھیک ہے جی، یہ تحریر ہے جی، حسینیت اور یزیدیت کے درمیان یہ معاہدہ تحریر ہے جی، ٹھیک ہے جی۔ حسین ابن علی نے کہا لکھ کاتب تقدیر حسین ابن علی، حسین ابن علی لکھا گیا، لکھ عباس ابن علی۔ عباس ابن علی کا نام آنا تھا جی، سناٹا چھا گیا، اتنا سناٹا کہ اگر سوئی بھی گرتی نا جی اس کی آواز آتی۔
اگر سوئی بھی گرتی نا جی اس کی آواز آتی، اتنا سناٹا چھا گیا۔ اب کچھ دیر سلطان کربلا کی روح نے سوچا، عرش کی طرف دیکھے کہا مالک کیا ہوا ہے؟ آواز توحید آئی، اسے بھی لڑائے گا؟ نہیں میں پہنچا ہی نہیں سکیا، میں گل ہی نہیں سمجھا سکیا جی، اسے بھی لڑائے گا؟ مالک میری فوج کے لشکر کا سالار ہے، عباس ہے، میرے باب علی کی نشانی ہے، یہ نہیں لڑے گا تو اور کون لڑے گا؟ اچھا یہ لڑے گا، لیکن حسین اتنی بات بتاؤں، تیرے باب علی کی کلائی میں صرف میں رہتا تھا، تیرے باب علی کی کلائی میں صرف میں رہتا تھا، لیکن تیرے بھائی عباس کی کلائی میں ہم دونوں رہتے ہیں۔ اگر یہ لڑا 9 لاکھ کیا 9 کائنات نہیں اسے اتار پائیں گی؟ 9 لاکھ کیا 9 کائنات نہیں اتار پائیں گی؟ معاہدے میں ترمیم کر۔ موضوع چھوڑ دوں جی، توجہ کوئی نہیں ہے، چھوڑ دوں جی۔ حیدری، اچھا جی 7ویں تک تم سب جانتے ہو کہ خیمے جو ہیں وہ تھے دریا کے کنارے، ٹھیک ہے جی 7ویں تک، لیکن شمر کمینہ ہے، اس نے آگے کہا جی خیمے ہٹاؤ، لیکن اتفاقاً اس وقت میرا مولا اشل کی زین پہ سوار تھا، اشل کی زین پہ سرکار وفا سوار تھے۔ اور اشل کے بارے میں تھوڑا سا بتا دوں، یہ جو اشل ہے نا جی، یہ مرغی کے انڈے کی طرح سفید ہوتا ہے جی، آنکھیں اس کی سیاہ ہوتی ہیں جی۔ کمرے بنی ہاشم کا گھوڑا، گھوڑوں میں سب کا کمر تھا۔ غازی عباس نے اشل کی زین پہ اتنا زور ڈالا کہ اشل کی پیٹی زمین پہ جا کے لگی۔ رحیم کے بیٹے کو رحم آ گیا۔ غازی عباس نے 9 لاکھ کی آنکھ میں آنکھ ڈالی۔ اب یہاں پہ عباس نے کچھ کہا، کہوں سنا دوں جی؟ غازی عباس نے جو خطبہ، پورا میں نے خطبے کے اوپر موضوع پڑھنے جی سرکار وفا کا جی۔ غازی عباس نے ڈالی 9 لاکھ کی آنکھ میں آنکھ، آنکھ میں آنکھ ڈال کے کہتے ہیں یا بقیت المودن الادنا بالخیر، او ادنا چیز کے بدلے خیر کو چھوڑ جانے والے جاہل قوم کی بقیہ نسلوں، او ادنا چیز کے بدلے حیدری، او ادنا چیز کے بدلے خیر کو چھوڑ جانے والے بقیہ نسلوں، جاہل قوم کی بقیہ نسلوں۔ غازی دیکھ کے فرماتے ہیں تم ان کا بقیہ ہو، نخنو بقیت اللہ نبوت، ہم نبوت کا بقیہ ہے، ہم رسالت کا بقیہ ہے۔ غازی بتا رہے ہیں ہم نبوت کا بقیہ ہے، ہم رسالت کا بقیہ ہے۔ غازی عباس دیکھ کے فرماتے ہیں لسان اللہ کا بیٹا اپنی زبان سے اپنا تعارف کروا کے فرما رہا ہے من عرفانی فقط عرفانی، جو کوئی مجھے جانتا ہے سو جانتا ہے، جو نہیں جانتا وہ بھی جان لے۔ انا ابن ابو تراب، میں ابو تراب کا بیٹا ہوں۔ انا آل الباب، میں خیبر شکن کا بیٹا ہوں، میں باب خیبر اڑانے والے کا بیٹا ہوں۔ غازی دیکھ کے فرماتے ہیں جس نے اکیلے لشکر بھگا دیے میں اس کا بیٹا ہوں۔ اگلی لائن میں غازی واضح کریں طیب لوگوں کے لیے جس سید نے اپنی جان صدقہ کر دی اسی کا تو بیٹا ہوں۔ حیدری، طیب لوگوں کے لیے کس نے جان صدقہ کی، کس کے لیے کی، کب کی؟ سرکار محمد مصطفیٰ کے لیے علی بادشاہ نے جان صدقہ کی، ہجرت کی رات کی۔ غازی عباس دیکھ کے کہتے ہیں کل کے محمد کے لیے، کل کے علی نے جان صدقہ کی، آج کا محمد ہے حسین، آج کا محمد ہے حسین، اور حسین کا صدقہ میں ہوں، اور حسین کا۔ اب ذرا سوچ کے بتانا، جب صدقہ برابر ہے تو دونوں کو اجر بھی برابر ملنا چاہیے۔ اگلی لائن میں غازی عباس نے واضح کر دیا، غازی دیکھ کے فرماتے ہیں لِشَارَ لِرَبِّ الْأَرْبَابِ، اور جس نے جان کا سودا اس سے کیا اسی کا تو بیٹا ہوں۔ جس نے توجہ ہے جی موضوع پہ، جس نے جان کا سودا اس سے کیا اسی کا تو بیٹا ہوں۔ غازی دیکھ کے کہتے تم محمد کے اس طاہر و مطہر نواسے کو جانتے ہو
جس کا در بھی میں ہوں دربان بھی میں ہوں، در بھی میں ہوں دربان بھی میں ہوں۔ اب دربان کی مرضی ہوتی ہے، جسے چاہے اندر آنے دے، جسے چاہے اندر نہ آنے دے۔ اب غازی عباس کی مرضی، چاہے آدم کو بھی آنے دے یا نہ آنے دے۔ حیدری اب اچھا آگے علی ہے۔ غازی عباس فرما رہے ہیں، توجہ ہے جی، سارے ہیں دی توجہ ہے جی، پچھلا ذرا توجہ ہے جی۔ غازی عباس کیا دیکھ کے فرما رہے ہیں؟ غازی عباس دیکھ کے فرما رہے ہیں، او عقل کے اندھوں، تم نے جانے اسے بیچی جو مردہ ہے، تم نے جانے اسے بیچی جو مردہ ہے، ہمیں دیکھو ہم نے جان اسے بیچی جو یا حیو یا قیوم ہے، جو نہ کل مرا تھا جو نہ آج مرے گا، ہم بھی باقی، ہمارا صلہ بھی باقی، ہم بھی باقی۔ کیا صلہ؟ غازی عباس نے اگلی لائن میں واضح کر دیا صلہ کیا ہے۔ غازی دیکھ کے فرماتے ہیں، جب ہم چاہتے ہیں وہ اپنی خزا پیچھے کر لیتا ہے، جب وہ چاہتا ہے ہم اپنی خواہشیں پیچھے کر لیتے ہیں۔ مطلب کیا؟ جس چیز کا مالک وہ تھا وہ ہم نے لے لی، جس کے ہم تھے ہم نے اسے دے دی۔ جس چیز کا حیدری، جس چیز کا مالک وہ تھا۔ اب غازی عباس کہہ رہے ہیں شاید 9 لاکھ ہے، 9 لاکھ یہ سوچ رہی ہے کہ غازی عباس کثرت سے ڈر گیا ہے، تبھی اپنے فضائل بتا رہا ہے، اپنے بابے کے فضائل بتا رہا ہے، ماشاءاللہ کیا بات، اپنے بابے کے فضائل بتا رہے ہیں شیرازی صاحب۔ غازی عباس ڈر گئے ہیں ہمارے سے، اللہ سے سودا بتا رہے ہیں۔ غازی عباس نے ڈالی 9 لاکھ حرام زادوں کی آنکھ میں آنکھ ڈال کے کہتے ہیں، اہل کثرت جشرت القلیلہ، او کیڑے مکوڑوں کے لشکروں، او کیڑے مکوڑوں کے لشکروں۔ اچھا جب بارش ہوتی ہے یہ کیڑے مکوڑے زمین پہ آ جاتے ہیں، انہیں کسی تلوار سے یا کسی نیزے سے نہیں مارا جاتا، بس جوتی رکھ دی جائے مار دیے جاتے ہیں۔ غازی کہتے ہیں تم لوگوں کی اوقات یہی ہے کہ اپنی جوتی رکھ دوں اور تم سب مارے جاؤ۔ اشل کی زین پر خطیب منبر سلونی نے کروٹ بدلی، کروٹ بدل کے غازی عباس نے 9 لاکھ کی آنکھ میں آنکھ ڈالی، اور کیڑے مکوڑوں کے لشکروں، اسے مارنا چاہتے ہو جو سلسل سبیل ہے، جس کے پاؤں کے نیچے سلسل سبیل ہے، اسے مارنے کے لیے آئے ہو۔ غازی دیکھ کے فرماتے ہیں، او کیڑے مکوڑوں کے لشکروں، او بندروں اور کتوں سے کھیلنے والے نبکار لشکریوں۔ غازی عباس دیکھ کے کہتے ہیں، یزید کھیلتا تھا نا بندروں سے، غازی عباس دیکھ کے کہتے ہیں بندروں اور کتوں سے کھیلنے والے نبکار لشکریوں، موت سے کھیلنے والے کے بیٹے کو موت سے ڈراتے ہو۔ حیدری، موت سے کھیلنے والے کے بیٹے کو موت سے ڈراتے ہو؟ میرا بابا تو میدان میں بھی موت سے کھیلتا تھا، محراب میں بھی موت سے کھیلتا ہے۔ غازی عباس دیکھ کے فرماتے ہیں، چڑیا جتنے بھی ہونا باز کا راستہ نہیں روک سکتے۔ غازی عباس دیکھ کے کہتے ہیں، لومڑیاں جتنے بھی ہوں، گدھوں کے لشکر جتنے بھی ہوں، شیر حملہ کر کے ہی رہتا ہے، شیر اپنے حملے سے نہیں ہٹتا، شیر کو ڈر نہیں لگتا۔ غازی عباس دیکھ کے کہتے ہیں، میری آنکھوں میں آنکھیں ڈالو اور 9 لاکھ حرام زادوں۔ غازی عباس دیکھ کے کہتے ہیں، تم لوگ اپنے لشکر میں صرف شیطان کی بدبو محسوس کرتے ہو، ابلیس کے لشکر میں رہنے والوں ہم سے مقابلہ کرتے ہو۔ ہمارے لشکر میں تو رحمان سانسیں لیتا ہے، ہمارے لشکر میں تو رحیم سانسیں لیتا ہے، ہمارے لشکر میں فضائل کے آخری جملے، اس کے بعد 2 جملے مصائب کے منبر جناب کے حوالے، علی علی، پورا پنڈال علی علی کی صدا سے گونجنا چاہیے۔ فضائل کے آخری جملے پڑھنے جا رہا ہوں۔ غازی عباس نے ڈالی 9 لاکھ کی آنکھ میں آنکھ دیکھ کے میرا مولا فرماتا ہے، وَبِ بدلے ربی وَبِ محمد نبین وَبِ علی ولین وَبِ حسن ہادی وَبِ حسین امام قبلتین۔ غازی عباس نے ڈالی 9 لاکھ کی آنکھ میں آنکھ۔ غازی دیکھ کے فرماتے، جس دن سے میری ہوئی ہے ولادت، نہ میں نے اللہ کے ساتھ رب بدلا، نہ میں نے محمد کے ساتھ نبی بدلا، نہ میں نے علی کے ساتھ ولی بدلا، نہ میں نے حسن کے ساتھ ہادی بدلا، نہ میں نے حسین کے ساتھ امام بدلا، نہ میں نے حسین کے ساتھ قبلہ بدلا۔ غازی عباس دیکھ کے فرماتے ہیں،
हैं 9 लाख लश्कर उसे मारने के लिए आए हो, लेकिन ज़हन में रखो पूरा पिंडाल अली की सदा में गाजी अब्बास देख के कहते हैं उसे मारने के लिए आए हो, लेकिन याद रखना आज मार लो लेकिन क़यामत तक हुसैन जिंदाबाद था, हुसैन जिंदाबाद। बोलो अली लाल कलंदर। बस 2 जुमले मसाइब के जी, ज़्यादा पढ़ बैठे जी, शाम वाली मलका को ज़्यादा इंतज़ार करा दिए जी, मैं माफ़ी चाहता हूँ। बस ये तो सब जानते हो ना जी, जब कि मेरा मौला निकला जी मदीने से जी, कब्ज़ा तलवार पे गाजी का हाथ रहता था जी, ठीक है जी। सारे हिसाब दिल में रखता आया मेरा मौला, सारे हिसाब मदीना छुड़ाया, दिल में रखा। गाजी अब्बास से जब एहराम तोड़वा दिए गाजी ने, दिल में रखी। आखिर यौम आशूर आ गया, गाजी देख के कहते हैं सब की बारी आई है, मेरी भी बारी आएगी, मैं भी जाके लड़ूंगा, मैं भी जाके हमले करूंगा। अकबर की लाश आई, गाजी देखते रह गए। कासिम के टुकड़े आए, गाजी देखते रह गए। बिल आखिर वो वक्त आ गया जब सकीना ने मश्क पहना दी। सकीना का मश्क पहनाना था। उस वक्त अरब में मौजूद जितने भी हथियार थे सब गाजी अब्बास ने बदन पर सजाए, तलवार, नेज़ा, खुर्द, बाजूबंद सब कुछ सजा कर मेरा मौला हुसैन के सामने आया। बिला तशबीह यूं बतूल के बेटे ने गाजी को देखा, देख के कहते मेरा लाल, मेरे जोरे बाजू, बड़ी तैयारी है। मौला क्यों ना हो, वो गर्दनें नहीं उतारनी जो तेरे खिलाफ बकवास करती हैं। मौला वो मैंने जुबानें नहीं काटनी जो तेरे खिलाफ बकवास करती हैं, वो गर्दनें नहीं उड़ानी। अकबर के लाशे पे इन्होंने घोड़े नहीं दौड़ाए, कासिम के टुकड़े नहीं किए। गाजी को देख के कहते गाजी हथियार कम है और ले जा, लेकिन याद रख जितने तू आज करबला में मारेगा बदले शाम में ज़ैनब को देने पड़ेंगे, बदले मेरी बहनों से उतारे जाएंगे। बस सदारो आखिरी जुमला। गाजी ने जीन छोड़ी, बहुत सारी चीजें साथ ही टूट गई। हुसैन की कमर टूटी, ज़ैनब का मान टूट गया, सकीना की आस टूट गई, पर्दादारों का सहारा टूट गया। हुसैन वो साबर जो कि अकबर की लाश पे नहीं रोया, गाजी की लाश वाली तरफ चला। इमामा गले में है, सर में करबला की रेत है। इन 9 लाख हरामियों के दिल में अब्बास के लिए आग थी, अब्बास को हम उतारेंगे, हम हमला करेंगे। इन्होंने काम क्या किया, 9 लाख अब्बास की लाश का एक एक टुकड़ा काटते, नेज़े पे चढ़ा चढ़ा के हुसैन को दिखाते, दिखा दिखा के कहते ये वही नहीं जिसके आसरे पे तेरी ज़ैनब चली थी, ये वही नहीं जिसके आसरे पे तेरी सकीना सोती थी, ये वही नहीं। अल्लाह लानतुल्लाह अला कौम ज़ालिमीन। मालिक अल्लाह सीराने शाम दे वारिस दे ज़हूर देश मेरा मौला ताजी रब सल्लल्लाहु